السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسلیم. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے ہماری طرف اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت فرمائی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ایمان اور عقیدے کی اپنی امت کو تعلیم دی اور اس بات کا حکم دیا کہ اپنے ایمان کو قوی کریں اور اللہ رب العالمین کا حق اللہ کو دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلوات کے بعد آج 26 جمادی الاولیٰ 1438 ہجری مطابق 23 فروری یا فروری 2017 عیسوی عقیدہ طحاویہ کے درس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں رحاب میں، جو جدہ کا ایک محلہ ہے. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہاں اس کتاب کے جو دروس چل رہے ہیں اس میں بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقیدے کی بنیادی باتیں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں بیان کی ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی پہچان، اللہ پر کیسے ایمان لانا چاہیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ایمان لانا چاہیے، اس کی کتاب پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے، یہ چیزیں اب تک ہم نے پڑھی. اور جو موضوع ہمارا جو باب چل رہا ہے وہ معلوم ہے آپ کو کہ ہم کس باب میں ابھی ہیں یا کس چیپٹر میں ہم ہیں. اگلی عبارت کو پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں طالب علم حذیفہ کو، فلیتفضل مشکورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر تسليمه والاستسلام. جزاک اللہ خیرن. قبل اس کے کہ ہم آج کی عبارت کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں،
3 سوالات ہیں اور 3 انعامات یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ پہلا سوال بچوں سے ہے، دوسرا سوال بڑوں سے ہے، تیسرا سوال بچوں سے ہے۔ بچوں سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم پچھلے درس میں پڑھے، آج بھی پڑھ رہے ہیں، آج بھی پڑھیں گے، آئندہ درس میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹے بچوں سے سوال ہے، کس چیپٹر میں ہم ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ عقیدے میں ہم جو ہے اللہ کی پہچان پڑھ لیے، رسول اللہ کی پہچان پڑھ لیے، قرآن پر کیسے ایمان لانا چاہیے پڑھ لیے۔ اب جو پچھلے درس سے یا اس سے پہلے درس سے 2 درس سے جو مضمون جو ٹاپک چل رہا ہے، ٹاپک خالی بتائیے بچوں میں سے کون؟ جی شاباش، اللہ کا دیدار۔ دوسرا سوال بڑوں سے ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار برحق ہے، قیامت کے دن ہوگا، اس پر آیتوں اور حدیثوں سے دلیلیں پیش کی تھی۔ کوئی ایک دلیل بتا سکتے ہیں، یا تو آیت سے یا حدیث؟ جی جیسے تم بدر کے چاند کو دیکھ رہے ہو بنا احاطہ کے، ویسے ہی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آخرت میں جنت میں یوم القیامت بنا احاطہ۔ جی جزاک اللہ۔ چھوٹے بچوں سے تیسرا ایک آخری سوال ہے، ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں کہ بغیر احاطہ کے ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب بغیر احاطہ کے ہم دیکھیں گے؟ یا اللہ تعالی جنت میں جو ہے اہل ایمان، یہاں بغیر احاطہ کے، پتہ نہیں مشکل ہو رہا ہے سوال یا تو بدل دیں اگر مشکل ہو رہا ہے۔ بغیر احاطہ کے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کیا مطلب بغیر احاطہ کے؟ مشکل کا نہیں۔ احاطہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب دیکھیں گے، احاطہ نہیں کریں گے۔ جی آئیے، تقریباً صحیح ہے۔ پچھلے درس میں جو تھے کوئی جواب دے دیں بغیر اس کے، آدھا انہوں نے بتایا آدھا بتائیں۔ ہاں کیا مطلب؟ خلاص گڈ، الحمدللہ۔ چلیے سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، بات رکی تھی کہ قرآن کی جو آیت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، میں سوال تو نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ تھوڑا سا علمی بات تھی، لیکن وہ بہت اہم نکتہ تھا۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کیا ہے، رد کیا ہے اور کہا کہ نہیں رؤیت نہیں ہوگی، تو ان کی کچھ دلیلیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں جو ہے نہیں، عفواً وہ تعویل کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کی کہ قرآن میں جو ہے نظر انتظار کے معنی میں آیا ہے، یعنی قرآن کی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ کو کہتے ہیں کہ بھائی اس سے مراد جو ہے انتظار ہے اللہ تعالیٰ کے ثواب کا، تعویل کرتے ہیں، یعنی اس سے مراد رؤیت، جو دیکھنے کا جو لفظ آیا ہے قرآن کی آیتوں میں، اس سے مراد دیکھنا نہیں ہے۔ تو 2 تعویلیں کی گئی ہیں۔ نمبر 1 تعویل کہ انتظار مراد ہے، اللہ کے ثواب کا انتظار ہوگا، یہ ایک تعویل کرتے ہیں۔ دوسری تعویل کیا کرتے ہیں کہ اس کا مطلب غور کرنا، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی مخلوق میں غور کرنا۔ تو کہتے ہیں جیسے جو ہے قرآن میں دیکھیے، اور دلیل بھی دیتے ہیں اپنے اس تعویل کی، اس باطل کی، کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں ایک جگہ بیان فرمایا ہے، انظرونا نقتبس من نورکم، انظرونا کا لفظی معنی ہم کو دیکھو، کہ وہاں ہم کو دیکھو نہیں ہے مراد، وہاں ہمارا انتظار کرو، ہم جو ہے وہ کریں گے آپ کی روشنی سے، آپ کی روشنی کا کچھ حصہ ہم بھی لیں گے، اہل جنت سے کہیں گے لوگ۔ تو وہاں انظرونا ہے لیکن معنی ہے انتظار کرو۔ اور اسی طریقے سے ایک آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کہ ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں نہیں دیکھا، مطلب دیکھا نہیں مراد ہے، یہاں غور نہیں کیا۔ تو جیسے یہاں ان آیتوں میں غور کرنا یا انتظار کرنا ہے، وہ مطلب ہے ان آیتوں میں جہاں جو ہے اللہ کو دیکھیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو دیکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ انتظار مراد ہے، اللہ کے ثواب کا انتظار ہوگا لوگوں کو وہاں پر جنت میں۔ یا دوسرا جو ہے مانا کیا کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا، اللہ کو دیکھنے کا مطلب اللہ کو دیکھنا نہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی جو بادشاہت ہے دنیا میں، اس پر غور کرنا، غور و خوض کرنا، یہ مراد ہے۔ اس کا رد کیسے کیا گیا ہے؟ بہت اہم نکتہ ہے۔
لفظ سے پہلے نہیں آتا، بعد میں آتا. ہاں نظر کے بعد الہ ہے تو جی بہت اچھا، جزاک اللہ خیر. مختصر لیکن مفید جواب. دیکھیے یہ جو لفظ نظر ہے، نظر ینظر، ٹھیک ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں. یہ انتظار کے معنی میں آتا ہے، صحیح، انکار نہیں. انتظار کے معنی میں آتا ہے، صحیح. غور و خوض کرنے کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی صحیح ہے. دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی صحیح ہے. عربی لغہ میں الگ الگ معنی میں آتا ہے. دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، انتظار کے معنی میں بھی آتا ہے، اور غور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. کیسے پتا چلے گا کہ اس جگہ پر اس آیت میں یہ معنی کون سا معنی ہے؟ تو وہاں دیکھا جائے گا. اگر نظر، لفظ نظر کے بعد فی آیا ہے، جیسے بتایا بہت اچھے، تو وہاں غور کرنے کے معنی میں نظر فی. نظر فی کا مطلب غور کرنا. جیسے اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکوتیت پر. چلو ان لوگوں نے نہیں دیکھا، یہاں دیکھا نہیں مراد ہے، غور کیا مراد ہوگا. کیوں؟ نظرہ کے بعد فی کا صلہ آیا ہے. فی کے صلے کے ساتھ آئے گا تو وہاں غور کرنے کے معنی میں آئے گا. خالی آئے گا تو انتظار کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الہ کے ساتھ اگر آئے گا، نظر الہ، تو وہاں ایک ہی معنی مراد ہے عربی زبان میں، اور وہ ہے آنکھوں سے دیکھنا. نظر الہ، نظر الہ. اور اس کی دلیل ہم نے دی تھی پچھلے درس میں، آپ کو یاد ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل، کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ وہاں انتظار نہیں کرتے اونٹوں کا؟ نہیں، معنی صحیح نہیں ہے. اونٹوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں. اگر اونٹوں پر غور کرنا مانا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ فی نہیں ہے، الہ ہے. اونٹوں کو نہیں دیکھتے، کیف خلقت، کیسے پیدا کیے گئے. اور بھی آیا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ وَإِلَى الْأَرْضِ وَإِلَى الْجِبَالِ، ہے نا. اور ایک آیت میں بتایا تھا ينظر، کیا ہے وہ، کیا انسان اپنے کھانے کی طرف نہیں دیتا؟ ينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، ہے نا آیت ہے سورہ، نہیں سورہ طارق کی آیتیں ہیں کہ انسان اپنے کھانے کو نہیں دیکھتا. تو وہاں بھی لفظ ينظر الانسان الى طعامه، نظر الى طعامه ہے، اپنے کھانے کو دیکھتا. وہاں کھانے کا انتظار کرتا مراد نہیں ہے، نہ کھانے میں غور کرتا مراد نہیں ہے، بلکہ کھانے کی طرف نہیں دیکھتا کہ اللہ نے کیسے اس کو رزق پہنچایا. یہ ہے واضح ہوئی بات کہ نظرہ بے شک الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر الہ کے ساتھ آئے گا تو اس کا ایک ہی معنی ہوگا، اور وہ دیکھنا. تو یہاں کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. جو دلیل مصنف رحمۃ اللہ نے دی ہے، امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے جو دی ہے، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اگر انتظار کا معنی آپ لے رہے ہیں تو انتظار سے پہلے کیسے ناظرہ ہو گئے بھائی چہرے؟ سمجھ رہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں ناظرہ کا مطلب انتظار کر رہے ہیں رب کے پاس ثواب لینے کا، تو دو آیتیں ہیں، چہرے خوش ہیں، تر و تازہ ہیں، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، تو دیکھنے سے خوشی ہوئی ہے. یہ اصل معنی ہے جو صحیح تفسیر آیت کی. اگر جو تعویل کیے اہل باطل، ان کی تعویل پر اگر دیکھے تو معنی جمتے ہی ہے نا. کیسے؟ رب کے پاس ثواب کے انتظار میں چہرے تر و تازہ ہو گئے، ابھی ثواب ملے ہی نہیں. اچھا جنت میں چلے گئے نا، یہ آیت تو جنت وجوہ یومئذ ہے، پھر بیکار معنی ہے، غلط تعویلیں ہیں. یہ حقیقت یہ ہے کہ ناظرہ کا مطلب دیکھنے والی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ان کی کچھ اور ایک دلیل بھی ہے، وہ بھی اگر آپ جانتے بھی ہوں گے یقیناً. ان لوگوں نے جو ہے ایک اور ایک دلیل دی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے سے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا تھا، یاد رکھنا بچے بھی، کہ اے اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھ کو دکھا، I want to see you، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قال، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اسی لن ترانی پر جو ہے اردو کی غزلیں بھی ہیں. غزلیں کیا بولتے اس کو؟ نظمیں، اناشید ہے بعض. یعنی اللہ کے بارے میں یہ بولا گیا وہ تو لن ترانی ہے. کیا بولتے ہیں؟ اردو میں ہے لن ترانی ہے، وہ ذات تو لن ترانی ہے، اردو میں موجود ہے، ایسا پڑھتے ہیں، جس کا مطلب اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. تو یہاں یہ بھی ان کی ایک دلیل ہے. کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو.
بات ختم ہے. اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہرگز. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کا رد کیا ہے بھائی؟ کیسے رد کریں گے اس کو؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ اس کا جواب یہ علماء نے دیا ہے. پہلی بات، یہ دیکھنے کے بارے میں جو بات ہوئی ہے یہاں پر، یہ جو واقعہ ہے، یہ جو واقعہ آپ پیش کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، صحیح ہے، یہ واقعہ دنیا میں ہوا. یہ کہاں ہوا؟ ہو گیا یا قیامت کے دن ہونے والا؟ یہ ہو گیا، دنیا میں ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں اللہ سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو دکھا، ارنی انظر الیک، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایک بات تو دنیا میں انہوں نے خواہش ظاہر کی تو اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تم مجھ کو ہرگز دیکھ نہیں سکتے. ذرا آگے کی آیت بھی پڑھ لیں. وَلَكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اے موسیٰ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن تم پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ باقی رہا تو تم مجھ کو دیکھو گے. اور بھی ایک آیت پڑھ لیں. پھر کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. پھر جب اللہ کی تجلی ہوئی پہاڑ پر تو پہاڑ کیا ہوا؟ ریزہ ریزہ. موسیٰ کیا ہوئے؟ بے ہوش. معلوم یہ ہوا انہوں نے خواہش کی تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے ہرگز. اس کے فوری بعد اللہ نے یہ کہا کہ پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ باقی رہا اپنی جگہ تو تم مجھ کو دیکھ سکتے ہو. تو پہاڑ باقی رہا نہیں، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اس پر غور کرو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں واقع ہوا تو دنیا کی نگاہ سے لن ترانی کا مطلب تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مطلب تم دنیا کی نگاہ سے مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ایک. دوسرا، موسیٰ نے اگر اللہ کا دیدار امپاسبل ہے، اچھا اس سے پہلے اور کلیئر کرو، دنیا کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، جنت کی نگاہ سے دیکھ سکتے، کیونکہ دنیا میں جو ہماری نگاہیں ہیں کمزور ہیں. یہی آنکھیں جنت میں بھی ہوں گی، یہی باڈی جنت میں بھی ہوگی، یہی ہائٹ جنت میں بھی ہوگی؟ نہیں. جب ایمان والوں کو جنت میں انٹری ہوگی تو وہاں ہر چیز چینج ہو گئی. دولہے کو تیار کر کے اندر بھیجنا ہے وہاں. دولہے کو مطلب دولہا حدیث میں نہیں، میں بتا رہا ہوں، جنتی ہے بھائی وہ. ارے جنتی دولہے سے بھی بڑھ کر ہوتا. وہاں اس کے لیے نعمتیں انتظار کر رہی ہیں، بقا ہے، نعمتیں ہیں، رب کی رضا ہے، رب کا دیدار ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، خلود فی الجنہ ہے نا، خالدین فیہا ابدا. تو اس کو تیار، اس کو 60 فٹ ہوگا وہ، جیسا کہ حدیثوں میں آیا. 60 فٹ کیا ہے؟ 60 ہاتھ. 60 کتنا ہوتا ہے؟ دنیا میں چھوٹا تھا وہ، لیکن عقیدے میں مضبوط تھا، بہت بڑا تھا. ہائٹ میں چھوٹا تھا، عقیدے میں بہت بڑا تھا، منہج میں بھی بہت بڑا تھا، دیکھنے میں دبلا پتلا تھا، لیکن ایمان میں بڑا قوی اور پاورفل اور طاقتور تھا. اور اصل پاور وہی ہوتا ہے، اصل پاور وہی ہوتا ہے. ورنہ جو ہے پہلوان بھی ڈر جاتے ہیں، موٹے ہٹے کٹے بھی جو ہوتے ہیں ایمان کی کمزوری سے وہ بھی گھبرا جاتے ہیں. پریشانی ٹینشن آئے تو ہٹے کٹے بھی جو ہے شوگر پیشنٹ بن جاتے ہیں اور جو ہے خودکشی کر لیتے ہیں. ایمان کی کمزوری ہے. اصل قوت ایمان کی قوت ہے، اصل طاقت عقیدے کی طاقت ہے. تو وہاں جب داخل کریں گے تو یہ ہائٹ نہیں ہوگی. حدیث میں 60 ہاتھ. تو جو آنکھیں بھی جو جنت میں ہوں گی وہ یہ آنکھیں ہوں گی. جنت کے پھل بھی ہوں گے، وہاں سیب ہوگا، انار ہوگا، انگور ہوں گے. جیسا کہ تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں، جن آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ اہل جنت جب جنت میں پھلوں کو دیکھیں گے تو ارے یہی تو کھاتے تھے ہم. کیا بولیں گے؟ جیسے ہے نا، یہی کھاتے ہیں، کیونکہ سیب نظر آئے گا، دکھے گا سیب تو سمجھیں گے وہی سیب ہے، لیکن ٹیسٹ میں، نفع میں، فائدے میں زمین کا سیب الگ، آسمان کا سیب، جنت کا سیب الگ، فرق بہت بڑا ہوگا. جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے. تو ہر چیز چینج. تو وہاں جنت کی نگاہ سے اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے. اور ایک جواب، اگر اللہ کا دیدار امپاسبل ہے تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر کیسے پوچھ رہے ہیں بھائی کہ میں اللہ مجھ کو دکھا، میں دیکھوں گا؟ اگر ہم یہ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ نہیں بھائی اللہ کا دیدار نہیں ہوتا ہے، تو نبی کے پاس علم ہوتا ہے نا. تو نبی موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر جن کے واقعہ سب سے زیادہ قرآن میں موجود ہے، یہ کیوں اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اور خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے
ارینی انظر الیک، معلوم ہوا جواز ہے، پاسبلٹی ہے، امکان ہے، اس لیے کہا کہ دکھا میں دیکھوں گا۔ اور ایک جواب بھی ہے، اگر ناممکن ہوتا اللہ کا دیدار تو اللہ یہ کیوں بولا؟ لن ترانی پر آیت ختم ہونا تھا نا بھائی، آگے یہ کیوں ہے آیت کہ پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ ثابت رہ گیا، ٹکا رہا، تو تم مجھ کو دیکھو گے۔ یہ کیا ہے؟ تم مجھ کو دیکھو گے۔ پہاڑ کے ثابت ہونے کے ساتھ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فسوف ترانی، تم مجھ کو دیکھو گے۔ اگر دیکھنا ناممکن ہوتا تو فسوف ترانی اللہ کا کہنا صحیح نہیں ہوتا۔ کلیئر؟ چلیے آگے بڑھیے۔ معلوم ہوا کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جو آیتوں سے باتیں بتائی گئی وہ سب تعویلیں ہیں، حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اور یہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کو ثابت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کو ثابت کیا ہے، تو ہم بھی اس کو تسلیم کریں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا۔ 41 پوائنٹ نمبر 41 پیج نمبر 13 اور 14، ٹھیک ہے، 13 کا لاسٹ پوائنٹ نمبر 41۔ اور صحیح حدیث، صحیح احادیث میں اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے، ترجمہ سنیے 41 پوائنٹ کا، اور صحیح احادیث میں اس کے بارے میں یعنی اللہ کے دیدار کے بارے میں جو کچھ آیا ہے جیسے ارشاد فرمایا گیا ہے وہ برحق ہے، وہ برحق ہے۔ اور جو معنی اور اس کا معنی یعنی اللہ کے دیکھنے کا، اللہ کے دیدار کا وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی، وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی۔ لا ندخل فی ذلک متأولین بآرائنا ولا متوہمین بأہوائنا، ہم اس مسئلے میں اپنی رائے سے تعویل نہیں کرتے یا تعویل نہیں کریں گے، ہم اپنی رائے سے تعویل نہیں کریں گے اس مسئلے میں۔ کس مسئلے میں؟ دیدار الہی میں۔ اور نہ اپنی مرضی کے خیالات باندھیں گے، اپنی مرضی کے خیالات باندھیں گے، نہ خیالات اپنے باندھیں گے، نہ تعویل کریں گے، بلکہ معنی وہی ہوگا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی حدیثوں میں۔ یہ اس مسئلے میں کیا ہے؟ یعنی اس مسئلے پر جو حدیثیں آئی ہیں، جیسے ایک حدیث ابھی عادل بھائی ذکر کی ہے کہ 14ویں کا چاند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ اس کو دیکھتے ہو تم اے صحابہ تو اس میں تمہیں کوئی وہ نہیں ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے آنکھوں کو، تو قیامت کے دن تم اپنے رب کو جنت میں ایسے ہی دیکھو گے، تمہارے آنکھوں کی تمہارے آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ اس معنی میں اور جتنی حدیثیں آئی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے متعلق، پچھلے درس میں نے حدیث بھی ایک لمبی بتائی تھی، پچھلے درس میں نے ایک حدیث بتائی تھی کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ خوش ہو کیا، وہ لمبی حدیث، اس سے بھی کیا ثابت ہوا؟ اللہ تعالیٰ حجاب ہٹائے گا، اہل جنت دیکھیں گے تو سب سے عظیم ترین نعمت ان کے لیے یہی ہوگی کہ اپنے رب کو دیکھنا، اپنے رب کا دیدار۔ تو اتنی جتنی حدیثیں آئی ہیں تو ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے برحق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں گے، دیکھیں گے، ہم تعویل نہیں کریں گے اور اپنے خیالات کو نہیں گھسڑیں گے اس میں، بلکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے وہی مراد ہم لیں گے۔ آپ کی مراد، آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں گے، تو ہم بھی کیا کہیں گے؟ دیکھیں گے، ہم تعویل نہیں کریں گے، ہم تعویل نہیں کریں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ایک زبردست قول ہے، کہتے ہیں آمنت باللہ وبما جاء فی کتاب اللہ علی مراد اللہ وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبردست۔ کیا کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ؟ میں ایمان لایا اللہ پر، دیکھیے ہاں جملہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کی وبما جاء فی کتاب اللہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، علی مراد اللہ، اللہ کی مراد پر۔ میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی کتاب میں جو ہے اس پر ایمان لایا، کس کی مراد پر؟ مطلب وہ جو کتاب میں ہے قرآن میں سب اللہ کا، جو اللہ کی مراد ہے اس پر ایمان لایا میں، اور میں ایمان لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر۔
یہ علی مراد اللہ علی مراد رسول اللہ بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, کلام اللہ, مراد اللہ کی جو مراد ہے, مراد سمجھ رہے ہیں, مطلب کلام کا مطلب, بات کا مطلب, بات اللہ کی, مطلب بھی اللہ کا, بات رسول اللہ علیہ وسلم کی, مطلب بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا. جس مراد سے اللہ نے بولا ہے, جو مراد اللہ کی ہے, اللہ کا مطلب ہے, وہی مراد ہم لیں گے. وہ کہاں معلوم ہوگا ہم کو؟ حدیث میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا ہے, صحابہ نے اس کو تسلیم کیا ہے, آگے پہنچایا, ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے, تسلیم کریں گے, وہی مراد لیں گے. گڑبڑ پوری یہیں ہو رہی ہے. کہاں پوری گڑبڑ؟ کل بھیمنڈی میں بھی پروگرام تھا ہمارا, یا کل ہونے والا تھا, جو کہ نہیں ہو رہا ہے سفر نہیں ہونے کی وجہ سے. یہی منہج قرآن حدیث کو کیسے سمجھنا, مسئلہ پورا گڑبڑ یہی ہے. کہاں ہے؟ مراد لینے میں ہے. کلام اللہ تو ہے, آیتیں پڑھ رہے ہیں آپ, ترجمہ دیکھ رہے ہیں, مطلب کس کا لے رہے ہیں؟ جو ہے اللہ کا, اللہ کی مراد, یا آپ کی اپنی مراد لے رہے ہیں؟ پڑھتے آیت, پڑھتے کلام اللہ کا, لیتے مطلب اپنا. کچھ لوگ اپنا مطلب لیتے, کچھ لوگ اپنا مطلب لیتے, کچھ لوگ, یعنی الگ الگ مطالب ہیں. غلط. وہ لیجئے جو اللہ کی مراد ہے. حدیث پڑھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں, ترجمہ دیکھتے ہیں, مراد حدیث کا مطلب ہر کوئی اپنا اپنا لے رہا ہے. یہیں سے گڑبڑ. اور سمجھتے ہیں کہ دین میں وسعت ہے ایسے, یہ بھی مطلب لو, وہ بھی مطلب لو, کیا بولتے اس کو, تھاٹس, پتہ نہیں کیا ہے, ڈفرینٹ تھاٹس ہیں, اسکول آف تھاٹس. آپ کی یہ تھنکنگ ہے, ٹیک یور تھنکنگ. ان کی یہ تھنکنگ ہے, اوکے, نو پرابلم. بیٹھو, بیٹھ کے دیکھو, آیت پڑھ لو, اپنی اپنی تھنک لگاؤ, گھوڑے دوڑاؤ عقل کے, جیسے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے قرآن بتاؤ لوگوں کو. کچھ کا کچھ, آیت ایک جگہ ہے, آیت کا ایک میننگ ہے, آپ لے کر گئے پتہ نہیں کہاں اس کو. یہی ساری گڑبڑ ہے, اسی میں سارے مسئلے ہیں. ورنہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, یا آیت کا انکار صراحت کے ساتھ کر رہا ہے, یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے. مطلب پورا مسئلہ, پورا گڑبڑ, پوری پرابلم پوری کہاں ہے؟ مراد لینے میں ہے. واٹ آر یو ٹیکنگ, کیا واٹ ڈو یو مین بائی دس, جو بھی بولتے ہیں. بہرحال چلیے, تو سمجھ میں ہی بات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارا ایمان کیا ہے بھائی؟ کتاب اللہ پر اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہر چیز پر, اللہ کی مراد سے, اللہ کی مراد پر, جو اللہ کی مراد ہے وہ ہمارا ایمان ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے ساتھ حدیث لیں گے, ہم اپنی مراد سے لیں گے. حدیث تو اللہ کے رسول ہے, رسول وسلم کی ہے, مطلب ہمارا الگ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مطلب نہیں تھا. وہ تو یہ مطلب بتانے والے, اللہ کے کلام کا مطلب یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مطلب بتانے والے سلف ہیں. اسی لیے کہتے ہیں فہم السلف, منہج الصحابہ. چلیے, آمنت باللہ, شروع سے آمنت باللہ وبما جاء فی کتاب اللہ علی مراد اللہ, وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب اپنی خواہشوں سے میننگ بدلنا یا لوگوں کے اقوال, لوگوں کی مرادیں لینا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. جو اللہ کی مراد ہے ہم اللہ کی مراد لیتے ہیں, جو رسول کی مراد ہے رسول کی مراد لیتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے, اس کے بعد 42, فإنه ما سلم فی دینہ, زبردست ہے, سنیے, فإنه ما سلم فی دینہ الا من سلم للہ عز وجل ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ورد علم مشتبہ علیہ الى عالمہ. ترجمہ, اس لیے کہ دین کی ایسی باتوں میں وہی شخص سلامت سے رہے گا جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے, اور ایسی مشتبہ چیزوں کی حقیقت کو اس کے جاننے والے کے حوالے کر دے. ترجمہ کر رہا ہوں میں, اب سمجھاؤں گا ابھی آپ. فإنہ, اس لیے کہ ما سلم فی دینہ, اپنے دین میں, ہم اپنے دین میں یا انسان اپنے دین میں سلامت سے رہے گا. کب؟ جب سلامت سے رہے گا, وہ سیو رہے گا, بچا رہے گا, محفوظ رہے گا. کب؟ جب وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے. ایک. دوسرا,
اور جو سمجھ میں نہیں آئے، جو مشتبہ ہو چیز، کسی چیز کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو وہ جس کی چیز ہے اس کے حوالے کر دیں، وہ جانتا ہے بھائی، جس کی بات ہے اس کے حوالے کر دیں۔ سنیے اس کا مطلب، پہلی دو باتیں اس میں انہوں نے بتائی ہیں مصنف رحمۃ اللہ۔ ایک بات کہ سلامتی کس چیز میں ہے؟ سلامتی اس چیز میں ہے کہ آپ تسلیم کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، کا مطلب کہ اللہ جو بولے وہی مطلب ہے، جو اللہ کا مطلب ہے، رسول اللہ علیہ وسلم جو بولے وہی، تعویل نہیں، معنی بدلنا نہیں۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر لے گا، ایکسپٹ کر لے گا، وہ بچا رہے گا، وہ محفوظ رہے گا۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، زبردست ان کا قول سنیے، عربی میں اگر نوٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ کر لیجئے، کم سے کم اردو میں تو ضرور یاد رکھیے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم، اللہ کے پاس سے پیغام آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے، ہمارا کام تسلیم کرنا ہے۔ زبردست ہے نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ اتنی خوشی سے نوٹ کر، پھر اچھا لگے نہ لگے، آپ سمجھیں گے تو اچھا لگے گا، نہیں سمجھیں گے تو اوپر سے جائے گی بات۔ من اللہ الرسالہ، اللہ کی طرف سے پیغام، اللہ کی طرف سے پیغام، میسج آ گیا، کس کے پاس؟ دنیا والوں کے پاس، دنیا والوں کے لیے میسج، بھائی دنیا والوں کے لیے میسج، پیغام آ گیا۔ اللہ کا کام تھا میسج پہنچانا، اللہ نے پہنچا دیا۔ وعلی الرسول البلاغ، نبی کا کام کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ میسج پہنچانا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ تسلیم۔ تسلیم مطلب ایکسپٹ۔ تو پہلی چیز ہو گئی، دوسری چیز ہو گئی، تیسری چیز بعض لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہو گئی، اللہ کی طرف سے میسج دنیا میں آ گیا، قرآن میں موجود ہے، وہ اس میسج کو پہنچانے والے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر پہنچا دیے۔ تیسری چیز تسلیم ہے، اہل سنت والجماعت تسلیم کرتے ہیں، اہل البدع تسلیم نہیں کرتے ہیں، بعض مسلمان تسلیم کرتے ہیں، بعض مسلمان رد کرتے ہیں۔ تسلیم ہے ایکسپٹ کرنا، جو چیز آئی ہے آئی، اللہ کی طرف سے آئی ہے، آپ ایکسپٹ کیجئے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچا دیا ہے، آپ اس کو لے لیجئے، اسی میں سلامتی ہے۔ کیا ہے؟ وہی کہہ رہا ما سلم فی دینی، اگر دین کی سلامتی، اور اصل سلامتی دین کی ہے یا دنیا کی ہے؟ دنیا لٹ جائے چلے گا نہیں چلے گا بھائی؟ سامان چوری ہو جاتا ہے پھر سے آتا، گاڑی نہیں چوری ہو گئی پھر سے آ جاتی، پیسے لٹ گئے پھر سے کما لیں گے نا، کھانا تھا بھائی پتہ نہیں کون لے کے بھاگ گیا، البیگ رکھا ہوا تھا سامنے، میں گیا پانی لانے تو غائب البیگ، چلو بھائی البیگ گیا اور ایک البیگ لا لو، نہیں آئے تو دوسرے ہیں، اس کی جگہ ریپلیسمنٹ۔ دین چلا گیا تھا اور پتہ نہ چلے کہ چلا گیا تو بڑے مسئلے ہیں، نہیں؟ اللہ چلا گیا، دین عقیدہ چلا گیا، منہج چلا گیا، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ چلا گیا، ویری ڈینجر، ویری ویری ڈینجر۔ کیوں؟ دین گیا تو جہنم میں جائیں گے، البیگ گیا، کھانا گیا، گاڑی گئی تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ صحیح ہے یا نہیں؟ دال کھا سکتے ہیں، روز بخاری پر کام چل جائے گا، پانی پہ زمزم کھجور کھا لیں، لیکن عقیدہ چلا جائے، دین چلا جائے، سلامتی نہیں ہے۔ تو دین کی سلامتی اسی میں ہے کہ آپ ایکسپٹ کا اپنا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے، تسلیم کرنا، جو تعویل نہیں، رد نہیں، انکار نہیں، یا تعویلیں کرنا نہیں ہے، کچھ کا کچھ مانا ہے اللہ کی صفات میں، اللہ کی طرف جو اس کو ایکسپٹ کیجیے۔ اس کے لیے مثال صحابہ کی زندگی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان لوگوں نے ایکسپٹ کیا، تسلیم کیا، سلامت سے رہے یا نہیں رہے، فتنوں سے محفوظ رہے، لیکن بعد میں ایسے گمراہ فرقے آئے جنہوں نے یہ پوائنٹ چھوڑ دیا، جو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تسلیم کو چھوڑ دیا، تعویلیں کرنی شروع کر دی۔ تو کسی نے انکار کر دیا، نہیں بھائی ایسے ہو ہی نہیں سکتا، بھائی ایسے کیسے ہوگا، اللہ بات بھی کرتا ہے، اللہ کو دیکھنا بھی ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، کیا کہاں سے ہے، کیسی باتیں ہیں یہ سب؟ یا تو انکار کر دیا یا تو تعویلیں کر دی، نہیں بھائی ایسے نہیں، وہ اصل دیکھنے کا مطلب یہ کہ انتظار ہو رہا ہے وہاں پر اللہ کے پاس اجر پانے کا، یا اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کا، بھائی جنت کتنی پیاری ہے ایسے دیکھنے کا، وہ مطلب ہے بھائی، وہ دیکھنے کا نہیں ہے، دیکھنے کا گڑبڑ کر
اس سے کیا ہو گیا؟ سلامتی سے نہیں بچ پائے، سلامتی سے نہیں بچ پائے۔ سلامتی اسی میں ہے بندے کی کہ کیا کرے؟ ایکسپٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اچھا ایکسپٹ کیوں کرنا؟ کیونکہ اللہ کی بات برحق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے بات کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اپنی خواہشات سے نہیں بولتے وہ۔ انہوں نے جب کہا ہے کہ دیکھیں گے تو دیکھیں گے، کیونکہ وہ وحی ہے، اور وحی کو ایکسپٹ کرنا ہے ہم کو، کیونکہ وحی کس کے پاس سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتی ہے۔ قرآن میں سنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ قسم ہے تمہارے رب کی، اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیے ترجمہ سنی آیت کا، قسم ہے تمہارے پروردگار کی، اللہ اپنی ربوبیت کی قسم کھا رہا ہے، قسم ہے تمہارے رب کی، لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے اختلاف میں حکم نہ تسلیم کر لیں۔ مطلب اختلاف ہو کسی مسئلے میں تو آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لیں، آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں، اس وقت تک ان کا ایمان صحیح نہیں ہوگا یا مکمل نہیں ہوگا۔ پھر ایکسپٹ کرنا آپ کے فیصلے کو۔ دوسری چیز، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، آپ کے فیصلے سے تنگی نہ ہو دلوں میں۔ آپ نے جو فیصلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اس فیصلے کو خوشی خوشی لے لینا، دل میں تنگی نہیں ہونا، یہ کیا ہوا، میرے خلاف ہو گیا فیصلہ، میری منشا کے خلاف، میری خواہش کے خلاف یہ بات آ گئی نا، نہیں۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما، سروج بسروج چشم اس کو قبول کرنا، خوشی خوشی سے اس کو ایکسپٹ کرنا۔ کس چیز کو؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا نجات ایمان کی اسی میں ہے کہ بندہ تسلیم کرے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من انفسهم۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو اختیار نہیں رہتا کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کسی معاملے کا فیصلہ کر دیا تو وہاں پر اختیار نہیں رہتا کہ لوں یا نہیں لوں، اختیار ختم۔ پھر کیا چیز ہوتی ہے؟ تسلیم، ایکسپٹنگ، تسلیم ہونی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلامتی اسی میں ہے کہ بندہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، ان کی طرف سے جو چیزیں آئی، جو فیصلے ہیں، جو انہوں نے فرما دیا ہے اس کو تسلیم کر لے۔ وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اور جو چیزیں مشتبہ ہیں، ڈاؤٹ فل ہے یا نہیں معلوم ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی معنی، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جو ایکسپٹ کرے گا اللہ اس کے رسول کی طرف سے آئے، بعض چیزوں کے معنی معلوم ہے، بعض چیزوں کا معنی نہیں معلوم ہے، کیا کرے گا؟ وہ اس کے حوالے کرے گا، الی عالمہ، اس کے حوالے۔ اس کا مطلب دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر کیفیت مراد ہے یہاں پر جو مصنف کیا مشتبہ چیز، یعنی وہ چیزیں جس کو جو وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے بس، تو مشتبہ یعنی نہیں سمجھ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ مشتبہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آنا دو میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا تو کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا تو میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ تو معلوم ہے کہ کیفیت کے بارے میں وہ نہیں کرنا ہے، اللہ عالم۔ وہ بتایا نا اس سے پہلے، صفات میں ہمارا ایمان ہے بلا کیف، جو پڑھے ہم اسے، یا بلا کیفیت پچھلے درس میں، کیفیت کی نالج نہیں ہے ہم کو، ہے کیفیت ہم کو نہیں معلوم، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ عالم، اللہ کو معلوم بھائی، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے صفات ہے، کیسے ہیں ہم کو تو ہم اللہ کے حوالے کریں گے۔ کیفیت اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور اگر کیفیت کا مسئلہ نہیں ہے، میننگ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو مشتبہ یہاں نسبی ہوگا۔ نسبی کا مطلب بعض لوگوں کو میننگ سمجھ میں نہیں آتی ہے صفت کی، کیونکہ عربی نہیں آتی ہے یا اردو نہیں واقف ہے وغیرہ، بعض لوگوں کو میننگ معلوم ہوتی ہے،
جن کے پاس علم ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس صفت کا کیا معنی ہے. معنی بول رہا ہوں میں. ایک تو کیفیت سمجھ میں نہیں آنا تو چلو کیفیت تو کسی کو نہیں پتا ہے. سارے لوگ کیفیت پر کیا ہے ایمان لائیں گے بلا کیف کہ ہمیں نہیں معلوم ہے. صفت ہے, دیدار ہوگا, چہرہ ہے, اللہ عرش پر مستوی ہے, اللہ اترتا ہے, اللہ دیکھتا ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ کا ہاتھ ہے, کیسے ہے ہم کو نہیں معلوم کیفیت. لیکن میننگ کا اگر مشتبہ ہے تو علماء کی طرف لوٹے گا. تو یہاں مصنف نے جو کہا الہ عالمی کا دو معنی. اگر کیفیت ہے تو کیفیت کا علم اللہ کو ہے, کیفیت کا علم اللہ کو ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کیسے وہ سنتا ہے, کیسے وہ اترتا ہے, کیسے وہ دیکھتا ہے, کیسا ہے اس کا چہرہ. کون جانتا ہے بہتر؟ اللہ. تو ہم اللہ عالم بولیں گے. اسی لیے سلف کہتے ہیں نا عقیدے کی کتابوں میں کہ اللہ تعالی کی صفات پر جو ایمان لاتے ہیں کہتے ہیں کہ علی وجہ یلیق بجلالہ وعظمتہ, کیسے سنتا ہے جیسے اس کی ذات کو لائق ہے. کہتے ہیں نا اسے جیسے اس کی ذات کو ہے, وہ کیسے ہے جیسے اس کی ذات ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ چلیے اگر میننگ کا مسئلہ ہے تو علماء تو جانتے ہیں میننگ, لیکن عام آدمی نہیں جانتا ہے. تو عام آدمی پر اگر میننگ گڑبڑ ہو رہی ہے, اس کو مشتبہ ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی سننے کا کیا میننگ ہے, چہرے کا کیا میننگ ہے, کوئی بھی ایک صفت کا معنی, اس کو معنی بول رہا ہوں میں, معنی مشتبہ ہے, معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کیا کرنا؟ علماء کے پاس جانا, ان سے سمجھنا. جن علماء کے بارے میں اس کو بھروسہ ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے, یہ ہم کو سمجھائیں گے, تو ان سے جا کر سمجھنا, لیکن رد نہیں کرنا, انکار نہیں کرنا. یہ معنی ہے دونوں اس کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ بیان فرمایا ہے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات, واخر متشابہات. اسی لیے کیا کہا گیا, قرآن کی آیتیں بعض کلیئر ہے, میننگ سب کو معلوم ہے, محکم آیتیں ہیں, بعض مشتبہ ہے, بعض لوگ جانتے ہیں بعض لوگ نہیں جانتے ہیں. تو مشتبہ چیزوں کے بارے میں کیا ہے, راسخین فی العلم جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے, اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں, ٹھوس علم رکھنے والے علماء ہیں, وہ اس کا میننگ جانتے ہیں اور کہتے ہیں ساری چیزیں ہمارے رب کی جانب سے ہیں, انکار نہیں کرتے. لیکن جن کے دلوں میں قید ہے, ٹیڑھا پن ہے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, محکم کو چھوڑ کر مشتبہ ڈاؤٹ جس میں رہتا ہے, جو معنی سمجھ میں نہیں آتا, ان کے پیچھے دوڑتے ہیں جن کا معنی کلیئر نہیں ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے مذمت کی ان لوگوں کی جو مشتبہ چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں. تو ہمارا کام کیا, راسخین فی العلم کیا کہتے ہیں, کل من عند ربنا, سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. یہ آیتیں بھی ہماری رب کی طرف سے, یہ آیتیں بھی ہماری رب کی طرف سے ہے. وہاں جیسے بتایا کہ راسخین کو پتا ہے میننگ اس کا, ٹھیک ہے, اللہ تو جانتا ہے وہ تو سمجھ, اور اس کے علاوہ راسخین فی العلم جانتے ہیں. تو اگر میننگ کسی عام آدمی کو کسی صفت کا سمجھ میں نہ آئے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کی طرف کیا کرے, جائے یا رجوع کرے. اسی لیے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ پوچھتے صحابہ سے, ٹھیک ہے, اور ان کو نہیں معلوم ہوتا تو ان کا کتنا پیارا جواب ہوتا, اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. کیا کہتے تھے وہ, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. کتنی ایسی آیتیں آپ کو ملیں گی جہاں کتنی ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے صحابہ سے, تو صحابہ کا جواب جب معلوم نہیں تھا یا مشتبہ ہوا تو فوراً کہا کہ اللہ اس کو رسول, اللہ و رسولہ عالم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے, ہم کو نہیں معلوم. اللہ کیونکہ وہ عالم الغیب ہے, رسول کیونکہ رسول کو اللہ بتاتا ہے, وہی آتی ہے تو وہ جانتے ہیں, ہم کو نہیں معلوم. تو کیسے جو ہے, جو معلوم تھا ایکسپٹ کر لیا میننگ, جو نہیں معلوم تھا وہ اللہ کے حوالے کر دیا, یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے, اللہ کو معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مطلب معلوم ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس میں سلامتی ہے, اس میں نجات ہے. جو معلوم ہے میننگ وغیرہ ایکسپٹ کر لو, ہر چیز جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے آئی ہے. اگر کوئی کسی لفظ کا معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو علماء سے اس کو سمجھ لو. یہ نہیں کہ بیٹھ کر جو ہے عقل کے گھوڑے دوڑو اور جو ہے اپنے خیالات کو ظاہر کرو یا اپنی رائے اس پر پیش کرو, اپنی رائے اس پر پیش کرو. یہ ہوتا ہے تقدیم العقل علی النقل, اور یہ جو ہے اہل بدع کا طریقہ رہا ہے, ان کا منہج کہ وہ نقل یعنی کتاب و سنت کے تابع عقل کو رکھنے کے بجائے عقل کو مقدم رکھتے ہیں. اگر بات دماغ میں سمجھ میں آتی ہے کتاب و سنت کی تو ایکسپٹ کرتے ہیں, اگر کتاب و سنت کی بات ان کے عقل میں نہیں بیٹھتی, نہیں سمجھ میں آتی, تو یا تو اس کا رد کر دیتے ہیں, یا تو اس کا انکار کر دیتے ہیں, یا تو اس کی کیا کرتے ہیں,
تعویل کر دیتے ہیں، اس سے نجات نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگلا پوائنٹ اسی سے تعلق ہے، دیکھیے کیا کہتے ہیں 43 جو پوائنٹ ہے، لاسٹ پوائنٹ، وَلَا تَثْبُتُ قَدَمَ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ۔ کیا مطلب؟ کہ اسلام پر ثابت قدم وہی لوگ رہتے ہیں، اسلام پر ثابت قدم وہی لوگ رہتے ہیں جو قرآن و سنت کے سامنے سر تسلیم کر لیتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، جو قرآن و سنت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، مطلب ثابت قدمی اسلام پر۔ 43 بڑا اچھا نقطہ ہے، 43 پوائنٹ میں کیا بتا رہے ہیں کہ ثابت قدمی اسلام پر، اسلام پر ٹکے رہنا، اسلام پر باقی رہنا زندگی بھر، یہ کن کا کام ہے؟ وہ لوگ جو تسلیم اور استسلام، یہ ان کا منہج ہوتا ہے، ایکسپٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، جو معنی معلوم ہے وہ معلوم، جو نہیں معلوم ہے وہ اللہ عالم۔ یہ ان کا کتاب و سنت سے جڑے رہتے ہیں، کتاب و سنت کی ہر بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ اور جو لوگ کتاب و سنت کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، تعویلیں کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، میننگ بدل دیتے ہیں، کیفیت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثالیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اسلام پر پھر باقی نہیں رہتے، کفر کے گڑھوں میں گر جاتے ہیں۔ اور یہی ہوا اہل باطل کا طریقہ۔ اسلام جب سے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب دنیا میں پیش کی گئی، صحابہ نے اس کو تسلیم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو بھی چیزیں آئیں صحابہ نے اس کو تسلیم کیا اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا، تو وہ کامیاب ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی آئے بعد میں جنہوں نے ان چیزوں کو تسلیم نہیں کیا، رد کیا، تو رد کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے اور ان گمراہ فرقوں میں پڑ گئے، جن گمراہ فرقوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں، ناجی فرقہ، نجات پائے گا ایک فرقہ۔ وہ 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے، ان کا یہ منہج ہے کہ وہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ تعویل کرتے ہیں، لہذا تسلیم میں ہی نجات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کتاب و سنت کی بات کو تسلیم کر لے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو تسلیم کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کی ایک بات دیکھیے، کہتے ہیں اسی لیے صحابہ کا جو طریقہ کار تھا اس پر چلے آپ، اگر آپ کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ چیک کیجئے، آپ کے پاس کوئی عالم ہے، موثوق ہیں، اچھے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ان سے مسائل کو، صفات کے عقیدے کی باتوں کو ان سے سیکھیے، سمجھیے، آپ جو آپ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر ان کیس جو ہے آپ کے پاس علماء نہیں ہے یا آپ علماء سے مطلب رسائی حاصل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنے تسلیم پر باقی رہیے۔ اللہ والا مجھے نہیں معلوم بھائی اس کا کیا معنی ہے، معنی کی بات کر رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے اس کے صفت کا کیا معنی ہے، لیکن جیسی صفت آئی ہے میں ویسے ہی مان لاتا ہوں۔ جو اللہ کی مراد ہے اس پر میرا ایمان ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے اس پر میرا ایمان ہے۔ مجھے نہیں معلوم معنی، لیکن ایک معنی ہے اس کا جو مجھے نہیں معلوم ہے، اور میرے پاس علماء نہیں ہے کہ ان سے پوچھو۔ لیکن آج کا دور ایسا دور ہے الحمدللہ جس میں علماء تک رسائی آسانی سے ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر آپ کو عقیدے کی کوئی بات، اسماء و صفات کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو ان سے رابطے میں رہیں اور ان سے بھی اس چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر اس کو تسلیم کریں جیسے وہ آپ کو بتائیں گے یا سمجھائیں گے، اسی میں انسان کی نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عقیدے کو مضبوط اور ایمان کو قوی کرتے ہوئے کتاب و سنت پر جمے رہنے، کتاب و سنت سے جڑے رہنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو کتاب و سنت سے ہٹ گئے ہیں اللہ ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔